رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں ابو خیثمہ، گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا گھر بڑا خوبصورت تھا، باغ میں باغ تھا اور باغ کے اندر 2 چھپر بنائے ہوئے تھے، آپ جن کو ہٹ کہہ سکتے ہیں آج کل کے دور میں۔ باغ کے دونوں کونوں کے اوپر 2 ہٹ بنے ہوئے ہیں، دونوں میں بیویاں رہتی ہیں، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، اور باغ کا موسم بنسبت باقی علاقوں کے سرد ہوتا ہے۔ ابو خیثمہ اپنی دونوں خوبرو بیویوں کے پاس باغ میں داخل ہوتے ہیں، ذہن میں خیال آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں سفر کر رہے ہیں، میں یہاں اپنی بیویوں کے پاس باغ میں بیٹھا کھانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اچانک کھڑے ہوئے، نکلے، سوار ہوئے، پورا انتظام کیا سفر کا، جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے تیزی سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ آ جائیں۔ دور سے ایک اور ہیولا نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا ایک اور شخص آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ایک اور شخص آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے آواز نکلی اور زبان پہ آئی، کن ابا خثیمہ، کن ابا خثیمہ، وہی کن ابا ذرن والی، کن ابا خثیمہ، اے اللہ ابو حسیمہ ہی ہو، اے کاش کہ ابو حسیمہ ہو، ابو حسیمہ ہی ہونا چاہیے۔ قریب آئے تو ابو خیثمہ ہے، ابو خیثمہ ان کا نام ہے، بعد نے خثیمہ کا، ابو خیثمہ ہی ہو، کن ابا خیثمہ، اے کاش ابو خیثمہ ہو۔ قریب آئے تو ابو خیثمہ ہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ضمیر نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ آپ تو گرمی میں چلیں اور میں ٹھنڈک میں بیٹھوں، آپ تو بھوک کاٹیں میں اچھے کھانے کھاؤں، آپ تو ازواجی زندگی کو ترک کر کے مسلمانوں کے لیے میدان جہاد میں اور میں اپنی بیویوں میں مشغول ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی اور کہا تو نے بہترین فیصلہ کیا ہے، تو نے درست فیصلہ کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں ان 2 کے علاوہ 3 اور ساتھیوں کو بھی یاد کرتے رہے، 3 اور ساتھیوں کا انشاءاللہ وقت آئے گا آخر میں، تبوک کے آخر میں وہ واقعہ بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان دونوں کے آنے کے مشتاق تھے اور انتظار میں مبتلا تھے، 3 اور صحابہ بھی ایسے تھے کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے انتظار کیا کرتے تھے، اور یہ شدت اس قدر بڑھ گئی کہ ایک دن پوچھ لیا کہاں ہے کعب، آیا نہیں۔ تو ایک صحابی کیا اٹھا، ہاں مال و دولت کی فراوانی نے اس کو مشغول کر دیا ہوگا۔ دوسرا صحابی کھڑا ہوا، ہم نے اس میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہ انشاءاللہ واقعہ تفصیل سے جب آئے گا آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کن اسباب کی وجہ سے وہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر، ابو خیثمہ اور ان 3 صحابہ کو رسول اللہ یاد کرتے تھے کہ یہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں، ان میں تو نفاق کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے یا منافقت کی رتی بھی موجود نہیں ہے۔ اب جب مدینہ سے نکلے ہیں تو محمد بن مسلمہ کو مدینہ کا گورنر بنایا اور حضرت علی کو اپنے خاندانی امور کا نگران بنایا۔ یہی وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی جب قافلہ جانے والا ہے تو حضرت علی نے لوگوں کی باتیں سنی کہ مدینہ میں صرف کمزور لوگ رہ گئے ہیں، مدینہ میں صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جن کے دل میں منافقت ہے، مدینہ میں صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جو بزدل ہیں۔ حضرت علی کو غصہ آ گیا، حضرت علی بے چین ہو گئے، حضرت علی تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی طرف دوڑے اور جا کے ان کو کہا اللہ کے رسول یہ لوگ میرے لیے باتیں کر رہے ہیں، میں نہیں رہ سکتا، کیا میں علی نہیں ہوں، کیا میں مجاہد نہیں ہوں، کیا میں بزدل ہوں، کیا میدان بدر احد سارے میدان جنگوں کے میں بھول گیا ہوں، خیبر سے لے کر بدر تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا ما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو لوگوں کی باتوں سے گھبرا گیا، تو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے تانوں سے گھبرا گیا، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے۔ یہ اعزاز سیدنا علی کو یہاں پہ ملا، اللہ ساتھ ہی
کوئی اشکال پیدا ہونے کا خطرہ اگر ہوا کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے، تو اس کی میری نسبت ہے تو کلی ہو گئی، تو میرے بعد بھی نبی ہو سکتا ہے. تو کیا کہا؟ الا انہ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. علی ایک بات یاد رکھی، تیری میری نسبت تو موسیٰ اور ہارون کی ہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھی میرے بعد نبی کوئی نہیں. بعض لوگ یہاں پہ اس حدیث سے یہ بات استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ وصی بنایا تھا. وہ اتنا بڑا جھوٹ اور مغالطہ ہے کہ حضرت علی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے خاندان کے امور کا امیر بنایا تھا. مدینہ کا امیر کون تھا؟ محمد بن مسلمہ. مدینہ کا بھی امیر نہیں تھا بنایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ہارون کی اگر نسبت کو کلی لیا جائے تو حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، وہ ان کے بعد کیسے خلافت آئی؟ اگر نسبت کلی لی جائے جو ہمارے اہل تشیع لیتے ہیں تو ہارون تو موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، تو زندگی کے بعد کی خلافت کہاں سے آ گئی؟ خیر یہ تو ایک ضمنی بات آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے تبوک کی طرف بڑھے اور یہاں پہ متعدد معجزات بھی پیش آئے. معجزات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبوک کے چشمے پہ جو کوئی اترے اس میں سے پانی نہ لے جب تک میں نہ آ جاؤں. خیر جب وہاں پہ پہنچے تو پوچھا، انہوں نے کہا یہاں سے پانی لے لیا، ایک لکیر جتنا پانی، لکیر جتنا، الفاظ آتے ہیں لکیر، ایک لائن جتنا صرف پانی، یعنی اتنا بریک تھا ایک لائن جتنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں اکٹھا کیا، اس میں وضو کیا، اس میں اپنے لعاب دہن کو ڈالا اور دوبارہ پانی پھینکا، وہ چشمہ پھوٹ پڑا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک پریڈکشن کی، پیشین گوئی کی، یہ وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چشمہ صرف آج کے دن نہیں ابلا. اور آپ کو پتہ تبوک کے لشکریوں کی تعداد کتنی تھی؟ یہ بات یاد ہے، 30,000 کا لشکر جرار رسول اللہ نے تیار کیا. یہ ایک لائن جتنا جو پانی تھا جس میں رسول اللہ نے اپنے وضو والا پانی مکس کیا، چشمہ ابلنا شروع ہوگا. 30,000 کا لشکر اور سواریاں کتنی ہوں گی؟ سب سواریوں نے بھی پانی پیا، سب لشکریوں نے بھی پانی پیا، اور پانی پھر بھی رواں رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے یہ بات کہی، یاد رکھو، یاد رکھو، یہ چشمہ اب رواں رہے گا، یہ چشمہ اب رواں رہے گا. یہ جو تمہیں صحرا نظر آ رہا ہے اس چشمے کی جگہ ان قریب یہ باغ میں بدل جائے گا. آپ حیران رہ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد تبوک میں نہ صرف باغات پیدا ہوئے بلکہ آج 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی سب سے بہترین کھجور کے باغات اگر موجود ہیں تو اسی چشمے کے ارد گرد موجود ہیں، اسی چشمے. یہ رسول اللہ کی بات ہے، یہ حدیث ہے، یہ قول رسول ہے. قیامت تو آ سکتی ہے، یہ قول کبھی غلط اور مسترد نہیں ہو سکتا. وجہ یہ وحی ہے بعین. اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ سورت فاتحہ اللہ کا کلام ہے. کس نے فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے محفوظ کیا ہے؟ صحابہ نے. یہ صحابہ کی ایمانت و دیانت ہے. رسول اللہ نے جس آیت کو قرآن میں رکھا وہ آیت قرآن میں ہے، جس بات کو قرآن کی طرف منسوب نہ کیا وہ حدیث بن گئی. اور دونوں کا سورس ایک ہے اور دونوں کی امپلیمنٹیشن بھی ایک ہے اور دونوں وحی الہی ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق